بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے آپ کی درسی کتاب میں، اس کا عنوان ہے پانی اور بجلی بچائیں، یعنی ضروریات زندگی میں سے اپنی زندگی میں وہ چیزیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں سے دو اہم ترین چیزیں پانی اور بجلی، اور ان کا استعمال اور ان کی بچت کے بارے میں سبق ہے۔ درسی کتاب کا 8واں سبق ہے جس کو آپ تیسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جن حاصلات تعلم کو آج آپ سیکھیں گے یا جن کی آج آپ مشق کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے: 1 سے 20 تک درست عددی ترتیب کے ساتھ لکھ سکیں۔ گنتی آپ نے ہندسوں میں، لفظوں میں لکھنا سیکھی، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، مختلف اس پہ ہم مشقیں کر رہے ہیں، اس کی سرگرمیاں کرتے ہیں، مختلف مہارتوں کے ذریعے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ آج سیکھنے کے لیے آپ نے اسی گنتی کی عددی ترتیب کیا ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اعداد کو ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس کو ہم اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بات کریں گے اسلامی نقطۂ نظر پر، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے: جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ ایک حدیث شریف لی گئی ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں سے باتوں میں سے ایک لی گئی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ دار کو پانی پلانے کا اجر اور ثواب اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا، اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ جنت میں جانے تک دوبارہ وہ شخص جس نے اس حوض کا پانی پیا ہوا ہوگا وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ بجلی اور پانی سے متعلق سبق پڑھ رہے ہیں تو اسی حوالے سے یہ آپ کو بتایا گیا کہ صرف ان چیزوں کو بچائیں نہیں، بلکہ اگر آپ اس کو پانی جیسے ایک ہماری روزمرہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی تقریباً اس کا تصور جانداروں کے لیے ناممکن ہے، تو اگر ہم یہ کسی کو پلائیں گے تو ہمارے دین میں اس کے لیے کیا تعلیمات ہے کہ اگر آپ پانی کسی کو پلاتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ہے، اور اگر خاص طور پر آپ کسی روزہ دار کو پانی پلاتے ہیں تو اس کے لیے کتنا اجر رکھا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کرتے ہیں دہرائی میں آپ کے پاس چند جملے ہیں، آپ نے ان جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست کر کے تو ایک مکمل بامانی جملہ بنانا ہے۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اس سے پہلے والا جو سبق تھا وہ اسی سے متعلق تھا جس میں آپ نے بے ترتیب الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے لکھ کر جملے بنانا سیکھا، ٹھیک ہے؟ الفاظ ہیں آپ کے پاس: پانی، رہا پی عارف ہے، رہی جا ہے عالیہ کو اسکول، دیا توڑ ہے گلاس نے عابد، بھالو لایا کو مداری۔ 4 جملے ہیں، بامانی جملے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کو بے ترتیب لکھا گیا۔ آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور جلدی سے ان الفاظ کو درست ترتیب کے ساتھ لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے اپنی معلمہ کو بتانا اور بامانی جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو یقیناً دہرائی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قبل اس پڑھائی میں آج ہمارا کرنے کا کیا کام ہے جس سے آپ اپنے آج کے سبق کے بارے میں سیکھ سکیں گے، جان سکیں گے۔ آپ کو سامنے کچھ جانوروں کی تصاویر دکھائی دے رہی ہوں گی، یقیناً آپ بہت سے جانور ایسے ہیں جن سے واقف ہوں گے، جن کے نام آپ کو پتا ہوں گے۔ ہمارا آج کا کام ان کے نام جاننا یا ان کے متعلق جاننا نہیں، بلکہ ہم نے آج کیا سیکھنا ہے کہ یہ کون سا جانور کس طرح سے کھڑا ہوا ہے۔ تصویر دیکھ کر آپ نے بتانا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اب کیسے بتائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہتی ہوں گھوڑا، تو گھوڑا کہاں کھڑا ہے؟ آپ کیا بتائیں گے کہ گھوڑا کہاں کھڑا ہے؟ جی ہم نے آج یہی سیکھنا ہے کہ عددی ترتیب کیا ہوتی ہے، ہم اس پہ کیسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے دائیں جانب سے شروع کریں تو 1 2 3 4 اور 5، گھوڑا 5ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ آپ اس کو عددی ترتیب میں 5واں یا 5ویں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، 5ویں یا 5ویں۔ اب یہ آپ کی اس کے لیے عددی ترتیب ہے دائیں جانب سے۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی بائیں جانب سے لے کے جاتے ہیں تو 1 2 3 4 5 اور 6، تو اس کا 6واں نمبر ہے، اس کی 6ٹھی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ گھوڑا بائیں جانب سے گھوڑا 6ٹھے نمبر پر کھڑا ہوا ہے۔
दाईं जानिब से घोड़ा 5वें नंबर पर है, जब तमाम जानवरों में घोड़े का नंबर 5वां है। दाईं जानिब से अगर हम गिने तो तमाम जानवरों में घोड़े का नंबर 5वां है, या घोड़े की जगह 5वीं है। तो इस तरह के जब हम जुमले बोलते हैं, इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं कि यहां पे है लोमड़ी, तो लोमड़ी की जगह कौन सी है? अगर आप इसको दाईं जानिब से लिख के लाएंगे तो 5, 6, 7 और 8, 8वीं और 8वें नंबर पर लोमड़ी है। लोमड़ी की जगह 8वीं है, 8वां जानवर जो है वो लोमड़ी है। इस तरह इसकी अददी तरतीब होगी। अगर हम इसे बाईं जानिब से कहेंगे तो इसका तीसरा नंबर है। आप इसको जुमले में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ बाईं जानिब से तीसरे नंबर पर मौजूद जानवर का नाम लोमड़ी है। लोमड़ी बाईं जानिब से तीसरी जगह पर खड़ी है और तीसरा नंबर या तीसरी जगह जो है वो लोमड़ी की है। तो इस तरह जब हम किसी चीज को एदाद के साथ उसकी तरतीब को बोलते हैं तो उसकी अददी तरतीब होती है। जैसे आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कोई दौड़ का मुकाबला हो तो कहते हैं वो पहले नंबर पर आया, दूसरे पर और तीसरे पर, तो ये क्या होता है? उसकी अददी तरतीब होती है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब स्कूल में दौड़ के या खेलों के मुकाबले होते हैं या तकरीरी मुकाबले होते हैं या इसी तरह के कोई और मुकाबले और जमात में अच्छी पोजीशन आती है, तो जो आपको आपकी पोजीशन या आपका बताया जाता है कि किसने कौन सा नंबर हासिल किया, तो इसी तरह पहला, दूसरा और तीसरा कहा जाता है और यही होती है आपकी अददी तरतीब। इसी के बारे में आज हम सीखेंगे कि हमने 1 से 20 तक की गिनती लफ्जों में दुरुस्त अददी तरतीब के साथ लिखना सीखना है। ठीक है, सबक हमारे मतन का कुछ इस तरह से है कि अददी गिनती हम देखते हैं वो इस तरह से होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं। इसी को जिस वक्त हम उर्दू में लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखी जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब हम इसको लफ्जों में लिखते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखा जाता है। अब जब हम इसकी अददी तरतीब की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग कर लेंगे। जैसे 1 के लिए पहला, 2 के लिए दूसरा, 3 के लिए तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10 के लिए 10वां। ये उसकी अददी तरतीब के मुज़क्कर अल्फाज हैं। ये मुज़क्कर में जुमलों के लिए मुज़क्कर में जब हमने उसको इस्तेमाल करना हो तो हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसी अददी तरतीब को जिस वक्त हम अपने मुअन्नस मानी में इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। आमतौर पर अपनी बोलचाल में आपने देखा होगा जब आपसे कोई सवाल पूछते हैं आप कौन सी जमात में पढ़ते हो तो आपका जवाब होता है मैं तीसरी जमात में पढ़ता हूँ। ऐसा ही है ना? आपने कभी ये कहा कि मैं तीसरा जमात में पढ़ता हूँ? तो इस तरह मुज़क्कर और मुअन्नस अददी तरतीब में इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि हम अपनी बात को, अपने जुमले को जो मौका होता है या जो मौजू होता है उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सके। 10 तक यहाँ पे हो गई। हमने आज चूंकि 20 तक सीखनी है तो आगे से भी हम देख लेते हैं। 11, 12, 13 आपके पास जिस तरह अंग्रेजी इसको हम अददी गिनती कहते हैं उसमें लिख सकते हैं। अगर आप इसको उर्दू में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसी तरह से लफ्ज़ी गिनती में जिस तरह लिखा हुआ है, चूंकि आप लफ्ज़ी गिनती सीख चुके हैं तो इस लफ्ज़ी गिनती से आप वाकिफ हैं 11, 12, 13 से। अगर हम इसकी अददी तरतीब को देखें तो उसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस में 11 को 11वां और मुअन्नस में 11वीं, 12वां 12वीं, 13वां 13वीं, 14वां 14वीं, 15वां 15वीं, 16वां 16वीं, 17वां 17वीं, 18वां 18वीं, 19वां 19वीं और 20वां। उसकी अददी तरतीब होगी 20वीं। तो इस तरह से हम उर्दू में गिनती, उसके लफ्ज़ी अददी गिनती, लफ्ज़ी गिनती और उसकी अददी तरतीब को सीखते हैं, लिखते हैं और उसको अपने जुमलों में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दीनी हवाले से बात करें, कुरान पाक के हवाले से बात करें तो आप अक्सर इस जुमले को इस्तेमाल करते होंगे। जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा पारा पढ़े तो आप कहते हैं मैं 23वां पारा पढ़ रहा हूँ, या मैं 23वें पारे पर हूँ, या ये सूरा कुरान पाक के 23वें पारे में, या ये कुरान पाक की 22वीं सूरत है। तो इस तरह अददी तरतीब को जानना, उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अददी तरतीब की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।
اب آپ جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کیجئے جو کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر بچے نے اپنی اردو کی کاپی نکالنی ہے. 1 سے 20 تک گنتی جو لفظوں اور ہندسوں میں آپ کو لکھنا آتی ہے اس کو آپ نے اپنی کاپی پر عددی ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, 1 سے 20 تک جلدی سے اپنی اردو کی کاپیوں پر عددی ترتیب میں گنتی لکھیے. ویڈیو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. جی, انفرادی سرگرمی کے بعد آپ واقف ہیں ہم ایک گروہی سرگرمی کرتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 بچے مل کر کام کریں گے اور ایک دوسرے کو کٹویں گنتی یعنی بیچ بیچ میں سے تمام طرح سے آپ اس کو گنتی میں بھی لکھوا سکتے ہیں, عدد میں لکھوا سکتے ہیں, لفظی گنتی لکھوا سکتے ہیں, آپ اس کو مذکر اعداد لکھوا سکتے ہیں, عددی ترتیب لکھوا سکتے ہیں, مؤنث میں عددی ترتیب لکھوا سکتے ہیں. ایک دوسرے کو آپ نے بیچ بیچ میں سے چن کے کٹویں گنتی جو ہے تمام طرح سے وہ لکھوا کر یاد کروانی ہے. پہلے ایک بچہ دوسرے کو کروائے گا, کم از کم 5 اعداد یا گنتی کے 5 جو ہندسے ان کو ضرور کروائیں, پھر جو دوسرا بچہ ہے وہ پہلے کو 5 کروائے گا. اگر مزید وقت ہو تو آپ 5 مزید بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور جلدی سے اس سرگرمی کو کرنا ہے. جی, ہم اب کریں گے اپنی مشق اور دیکھتے ہیں کہ مشق میں آپ کے لیے کتاب میں کیا دیے گئے. سوال نمبر 8 آپ کی درسی کتاب کے اس سبق کا 8واں سوال اسی حاصل تعلم سے متعلق ہے, یعنی 1 تا 10 عددی ترتیب لکھیں. 1 سے 10 تک آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں عددی ترتیب لکھنی ہے, مذکر میں بھی لکھنی ہے اور مؤنث الفاظ میں بھی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے ورک شیٹ کرنی ہے اور ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ 8 سے 15 تک ہندسی اور لفظی گنتی آپ نے لکھ کے لانی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال ہے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے جس میں ہندسی گنتی دی گئی ہے اور لفظی گنتی نہیں ہے, اور جہاں پہ لفظی گنتی دی گئی اس کے ساتھ ہندسے موجود نہیں ہے, آپ نے اس کو لکھ کے لانا ہے. اسی طرح کہیں پہ اگر ہندسے ہیں لفظی گنتی نہیں ہے تو اس کا مذکر عدد یا مذکر لفظ یا اس کی عددی ترتیب میں مذکر جو استعمال ہوگا ہندسہ یا عدد وہ استعمال ہے اور مؤنث نہیں ہے. تو آپ نے اس ورک شیٹ کو بہت غور سے سمجھ کر اور سوچ کر مکمل کرنا ہے. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ دیں گی جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے. اس کے علاوہ آپ گھر کے کام میں 11واں سے 20واں تک مذکر عددی الفاظ کے مؤنث الفاظ تحریر کر کے لائیں گے. غور سے سنیے, مذکر الفاظ نہیں لکھنے بلکہ صرف 11 سے لے کے 20واں تک آپ نے مؤنث کے لیے جو اعداد یا عددی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو لکھ کے لانا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آپ نے عددی ترتیب کو لفظی گنتی, ہندسوں میں گنتی اور اس کے بعد اس کے مذکر اور مؤنث جو اعداد ہیں اس کے ساتھ سیکھا. کل ہم اپنی درسی کتاب کے 8ویں سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.